السلام علیکم دوستو۔ 2006 کے جون جولائی میں ایک کتاب کا مقدمہ لکھنے کا موقع ملا۔ عباس انجم کی یہ کتاب تھی اور اس کا نام تھا پیغمبر امن۔ محمد عباس انجم کی اس تصنیف کا جو میں نے مقدمہ لکھا یہ 21 صفحات پر مشتمل تھا۔ میری خواہش ہوگی کہ آپ دوستوں کو یہ مقدمہ آپ کے آگے رکھوں۔ اچھا ہوا کیا، میں کیوں یہ ولاگز میں سامنے لے کے آنے لگا ہوں؟ پچھلے دنوں 12 ربیع الاول پر میں نے اپنے سوشل میڈیا پہ لکھا کہ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر امن تھے۔ اس پہ میرے بڑے اچھے دوستوں میں سے جو خاص پڑھے لکھے دوست تھے انہوں نے مجھ پہ تنقید بھی کی، کسی نے تعریف بھی کی۔ بہرحال کا لفظ لوگوں کو ہضم نہ ہوا۔ میں چاہتا ہوں کہ مقدمہ کی طرف آنے سے قبل میں یہ عرض کروں کہ میں نے بہرحال کیوں لکھا۔ کئی جگہ پہ بحث ہوئی تو مجھے فرماتے لوگ دوست اور جو ناقد تھے وہ بھی کہ جب غزوات تھی، جب جنگ و جدل تھی، جہاں کافر کے ساتھ جہاد کی بات تھی، جہاں مرتد کو سزا کی بات تھی، تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر امن کیسے ہوئے؟ تو میں نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے کہا بہرحال وہ ہر جگہ، یعنی پوری بات اگر پس منظر سنیں تو بہرحال وہ پیغمبر امن تھے، اور اسی لیے میں نے بہرحال کا لفظ استعمال کیا۔ خیر اس پہ نہیں جاتے، چلیے میں آپ کو سنائی دیتا ہوں مقدمہ۔ عرض کیا، بادشاہی میں فقیری اور ہر حال میں غریبوں کی دستگیری جس شخصیت کا خاصہ ہو، اللہ رب العزت کے لیے جہاں رب العالمین شان ملے، اور ایسے ہی وہاں رسول خدا کے لیے رحمت للعالمین کی آن بان ملے، سو اس مرتبہ کی کسی شخصیت کو محسن انسانیت اور محسن اعظم سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ یہود و نصارہ ہوں، بت پرستوں یا آتش پرست، دیانت داری سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے پہلوؤں کو دیکھیں تو انہیں تاریخ انسانی میں اس عظیم کردار کا کوئی اور حامل نہیں ملے گا۔ تقلید و رہنمائی کا آپ سا کوئی نمونہ کسی قدیم اور جدید تاریخ میں نہیں ملتا۔ آپ کی حیات مقدس کی کوئی حیات نہیں ملتی۔ تیرا جلوہ، تیری خو، تیرا تقدس، تیری ذات حاصل علم و یقین ہے رحمت للعالمین۔ خون کے پیاسوں کے لیے کب آئیں، گالیاں دینے والوں کے لیے دعائیں، رحمت ہی رحمت اور فخر آدمیت، بہار گلشن آدم اور فخر نبی آدم اپنی حیات مبارکہ میں فقیروں کی جولیاں بھرتے رہے اور اسیروں کی مشقیں کھولتے رہے۔ سچائی کی خاطر دکھ اٹھانا، خود بھوکے رہ کر اوروں کو کھلانا، یہی تو وہ کمال اور جمال تھے کہ نبیوں میں رحمت لقب پایا۔ ہرا سے اتر کر سوئے قوم آنا، یتیموں کا والی بن جانا، اپنے ساتھ نسخہ کیمیا لانا، یہی نہیں، پھر آپ کی ذات اقدس حامد بھی ہے اور محمود بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منیر بھی ہیں اور بشیر بھی۔ دنیا و آخرت کے امن کے لیے صرف گفتار ہی عنایت نہیں کیے بلکہ کردار بھی دکھایا۔ کس طرح کسوٹی پر پرکھ ہوتی ہے، کھرے اور کھوٹے میں فرق
کیسے کرتے ہیں اور کس طرح گرد و نواح کے حقوق و فرائض کا خیال رکھنا ہے۔ گرد و نواح سے مراد صرف انسان ہی نہیں، حیوان اور شرات کی بات بھی ہے۔ پھر صرف ان زندہ اشیاء کی بات ہی نہیں، بے جان چیزوں کے معاملے میں کیا کیسے کرنا ہے وہ کچھ بھی کر دکھایا، فخر عرب بن کر دکھایا، زیب ممبر و محراب بن کر دکھایا، گھر سے لے کر شہر تک اور شہر سے لے کر عالم تک، مسجد سے لے کر جنگ و جدل تک، بزم سے لے کر رزم تک، عالم محبت سے لے کر غم و غصے کی کیفیت تک، کہیں اصولوں کی پاسداری کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ ہر حال میں صاحب کردار، صاحب جمال، صاحب کمال، صاحب اخلاق، خلق خیر الخلائق، سنائی ہی نہیں دکھائی بھی دیے۔ تاریخ انسانی میں ایسی جامعیت اور توازن کہیں نہیں ملتا۔ وہ ہستی جس نے قیادت کرنی ہو، اس کے لیے پہلی خاصیت یہ ضروری ہے کہ وہ خود متوازن ہو، تاکہ قوم، معاشرے اور عالم کو متوازن بنا سکے۔ صحراؤں کو گلزار اور بنجروں کو زرخیز بنانے کے لیے سب سے پہلے عمل میں زرخیزی اور شادابی ضروری ہے۔ دیکھنا، ہاں خرق عادت کے کرشمے دیکھنا، کنکروں کو بند ہاتھوں میں گویا کر دیا۔ یہ تھا فیاض ہریانوی کا شعر۔ پھر آگے چلتے ہیں۔ محمد مصطفیٰ، حبیب مرتضیٰ، حافظ و مجتبیٰ اور حبیب اول صلی اللہ کی اتباع کے بغیر اس دنیا میں امن اور سکون کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طیب، طاہر اور مطہر ہستی ہیں۔ آپ کے اتباع سے فلاح ہی فلاح اور رفع ہی رفع ہے۔ بصورت دیگر امن کو جنگ میں بدلنے، بزم کو رزم میں اور جن و انس کو حرص و ہوس میں بدلتے دیر نہیں لگتی۔ معاشرتی علوم، عمرانیات، سیاسیات، اخلاقیات، دینیات، نفسیات اور شماریات کی رہنمائی اگر ہادی اعظم سے لی جائے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی جگہ پر توازن کا فقدان ہو، جنگ کا اعلان اور اخلاق کا بحران ہو۔ دینی اور دنیاوی شاہراہیں بھی قدم قدم پر منزل کی رہنمائی کریں گی، اور اگر بدعت کے دروازے کھول دیے جائیں، شرک کے دروازے خود بخود کھل جائیں گے۔ جہاں شرک اور بدعت کے دروازے کھل جائیں، وہاں پھر بہشت کے درجے کھلے نہیں رہتے، تاہم جہنم کے در ضرور واہ ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید نے صاف شفاف اور پاک لفاظی فراہم کر دی تاکہ ہم خبردار اور بیدار رہیں۔ سورہ عمران میں فرمایا گیا، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میرا اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اور اپنی رحمت سے تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ پھر قرآن حکیم سے ہی ایک اور ارشاد اور گواہی پر بھی غور کریں کہ صادق و مصدق رسول اور امام الانبیاء محبت کرنے والے سے
کس طرح الفت و شفقت فرماتے ہیں۔ احزاب میں، سورہ احزاب میں فرمایا گیا، آپ صاحب ایمان لوگوں کو اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ آپ صاحب ایمان لوگوں کو اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں، جو پورے عالم سے بلا تفریق محبت کر کے اس کی دنیا اور آخرت میں بھلائی چاہے۔ کیا اس محسن ہستی سے جو رحیمی و کریمی کے سنگ سنگ عادل اعظم بھی ہے، اس کی مدنی رسول سے، اس مکی و مدنی رسول سے ہماری محبت خالص اور بے غرض نہیں ہونی چاہیے؟ بقول عین سین مسلم، گر نہیں حب نبی سے آب یار، کشتے ایمان بارود ہوتی ہے۔